ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن و ملال، کیوں؟ وہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق انہوں نے گزاری اور نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں بھی نبی کی شریعت پر اور نبی کی شریعت پر ہمیں پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارے جعفر بھائی بہت کافی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر ایک بہت ذمہ دار حافظ قرآن جو مدرسہ درس القرآن کا مدرس ہے، الحمدللہ بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنے والی شخصیت کا نام جسے حضرت علامہ حضرت حافظ و قاری معین رضا صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پڑھائے ہوئے کئی چیلے ہیں، کئی چیلے ان کے، اللہ ان کی عمر میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ خیر ہمیں زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، چند باتیں میں آپ سے کر لوں۔ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ والوں کا مرتبہ کیا ہے، اللہ والے کرتے کیا ہے، ان کے فیضان سے ملتا کیا ہے، ان کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والے وہ ہیں، یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب یہ چاہتے ہیں، جس بندے سے چاہتے ہیں اس سے اپنے نانا کی شریعت کا، وہ اپنے نانا کی شریعت کا اس کو راستہ دکھلا دیتے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک کتہ پور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، یہ سید بادی سید، یہ وہ حضرت ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بیٹھیے گا، ان کا فیضان کیسے ملتا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ابھی آپ سمجھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والے ہیں، ہم جیسی نیت لے کر کے آئے ہیں اس جلسے میں ویسے ہمیں برکت ملے گی۔ اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی، اگر ہمارے دل کے ارادے نیک ہوں گے تو سید فاضل شاہ کا ہمیں فیض ملے گا، ان کا روحانی فیض بھی ملے گا، ان کا ہمیں روحانی فیض ملے گا، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ والے وہ ہیں جن سے وہابیہ جماعت چڑتی ہے، یہ اللہ والے وہ ہیں جن سے قادیانیوں کی جماعت چڑتی ہے، یہ اللہ والے وہ ہیں جن سے تمام یعنی کہ جو 73-72 فرقے بنیں گے، نبی نے ارشاد فرمایا تھا 72 فرقوں میں سے 73واں فرقہ وہ ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے الفت رکھتا ہے، جو ان سے دل لگائے ہوئے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی محبت ہے وہ خالی نہیں جاتی ہے، جو ان کا پیار دل میں بسا لیتا ہے، قسم خدا کی وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، بننے کے بعد میں اپنی قبروں میں بھی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ اللہ والوں کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ والوں کی خدمت سے ملتا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور سے سنیے گا، اللہ والوں کی خدمت سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں کی خدمت سے ملتا کیا ہے۔ آپ ہماری خدمت کریں گے، ہم سے ملیں گے، ہم آپ کو دعا دیں گے۔ کیوں دعا دیں گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بار بار سبحان اللہ کہیے، آپ الحمدللہ کہیے، آپ ہاتھ اٹھا کر کے کہیے، آپ ہاتھ گرا کر کے کہیے، نہیں، عاشق کا کام یہ ہے ہی نہیں۔ عاشق کا کام یہ ہے کہ تو آقا کا نام سن لے اور اس کے ہاتھ دونوں کھڑے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ کیوں سبحان اللہ؟ اللہ کی حمد ہے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی شان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کا آستانہ ہے،
یہاں ہم نے فاتح خانی کا انعقاد کیا، ابھی لنگر ہوا، سارے گاؤں والوں سارے محل سب نے مل کر کے کھایا، وہ ان کا تھا، ان کا، وہ کسی کا، تمہارا نہیں تھا، تم نے چندہ دیا تمہارا نہیں تھا، تم نے پیسہ دیا تمہارا نہیں تھا، یہ فیضان تو ان کا ہے، انہوں نے تمہیں دلایا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم نے ان کی راہ میں اس لنگر میں خرچ کیا ہے، تب تمہیں توفیق ملی ہے، یہ نہ چاہتے اللہ بارک سے ملا کرتا ہے سب کچھ، اور جب اللہ مل جاتا ہے، جس شاعر نے کہا تھا اللہ والوں کی خدمت تو وہ مقام رکھتی ہے، ایک اپنے وقت کے کلندر نے، ایک اپنے وقت کے عاشق نے کہا تھا اللہ والوں کی خدمت کرتے ہی کرتے ان کا نام لیتے ہی لیتے، ان کی بارگاہ میں رہتے ہی رہتے، وہ کچھ نہ تھے، عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، قاری نہیں تھے، صرف کیا تھا اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت نے وہ مقام دلایا ہے، وہ مقام دلایا ہے جسے دنیا بیدم شاہ وارسی کے نام سے جانتی ہے، جن کا مزار پاک لکھنؤ دیوا شریف کے سرکار وارث پاک علیہ رحمت الرضوان کے قریب میں ہے۔ کون وارث پاک ہے؟ سرکار وارث پاک علیہ رحمہ کے، وہ سرکار وارث پاک علیہ رحمہ کے قریب کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ان کی خدمت کرنے سے مرتبے ملا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، ان کی خدمت کرنے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ پور والوں تو مجھے کہنے دیا جائے اللہ والوں کی خدمت سے سب کچھ ملتا ہے، کسی شاعر نے لکھا تھا اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور فرمایا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، 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 جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں، میری بات سنیں، آپ سمجھ میں آ رہی ہے تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ وہ نعرہ ہے قسم خدا کی کفر کو ہلا دیتا ہے، کفر ہلتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے سے۔ اور الحمدللہ ہم نے مدینہ شریف کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ مدینہ شریف دیکھا ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آپ سب حضور کی بارگاہ دیکھیں، خدا کا گھر کعبہ دیکھیں، اللہ آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے، لوگ کچھ نہ تھے، کسی شاعر نے لکھا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کچھ نہ ہو، صرف حضرت کے آستانے پر حاضری دے، جمعرات حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے، اور جب 7 جمعراتیں پوری ہو جائیں تو ان سے مانگے اپنا دامن پھیلا کر کے، اے بابا میں اپنی تمنا لے کر کے تمہارے آستانے پر آیا ہوں، اے بابا میں تمہارے آستانے پر آیا ہوں، میری یہ تمنا ہے، اے بابا آرام فرما رہے ہیں، وہ ایک سید زادے ہیں، وہ ان کی تربت سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو، تم اپنے کرم پہ
زندہ نہیں ہو، تمہیں جو زندگی ملی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے زندگی ملی ہے، اور تم زندہ جو ہو وہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تو شمع رسالت ہے، عالم کا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے، اے جلوے جانانا، تو مانگے نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ جب بھی رزق ملتا ہے حقیقی قاسم اللہ ہے، اور اس رب کے رزق پر جو حکومت ملی ہے وہ ہمارے نبی کو ملی ہے۔ اب کوئی بدعقیدہ کہہ دے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، ڈائریکٹ اللہ، میری بات سن لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، یہ تو سچی بات ہے۔ ہمیں کون دیتا ہے؟ آواز سے بولیں، کون؟ اللہ دیتا ہے۔ کسی کی سفارش سے ملتا ہے کہ ڈائریکٹ دیتا ہے؟ بتائیے۔ ہم لوگ وسیلے والے لوگ ہیں، وسیلے سے ملا کرتا ہے۔ کبھی مانگو دعا نبی کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں دعا مانگو حضور کے وسیلے سے۔ ہم نے الحمدللہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی دعا۔ کیوں؟ ہم نے دعا تو مدینے میں مانگی تھی، اور مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی مٹی میں، مدینے کی یعنی کہ گلیوں میں، مٹی میں اللہ نے، ہوا اور فضا میں مدینے کی اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے مدینے کی فضاؤں میں، ہواؤں میں اللہ نے۔ کیوں؟ اللہ کا محبوب وہاں ہے، اور جہاں اللہ کا محبوب ہو وہاں تو رحمتوں کا نزول تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں یہ سید صاحب حضرت، یہ اللہ کے نبی کے شہزادے ہیں سید قاضی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم جیسے کئی مولوی بیان کریں تو بیان نہ کر سکیں گے۔ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے۔ اگر کوئی اپنا بیٹا انڈا لے کر کے بابا کی بارگاہ میں آ جائے اور کہہ دے اے بابا مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اے بابا میری اولاد کو چنتا نہیں ہے، اے بابا میرا بیٹا انڈا ہے، آپ اپنے فیوز و برکات سے دعا فرما دے، اللہ آپ کے دست پاک سے میرے بیٹے کو روشنی عطا فرما دے۔ قسم خدا کی ان کے فیضان سے اللہ روشنی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بیٹھ جائیے، بس آپ کی محبتیں بہت محبتیں آپ کے پاس، بیٹھ جائیں، سنیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ نبی کی محفل میں ہم نے ابھی آپ سے شروع میں کہا تھا سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے، کیونکہ ایک جگہ تھا تو اللہ کے فرشتے آئے تھے، اللہ کے فرشتے آئے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر فرشتے کو حکم دیا کہ تمہاری فلاں ذمہ داری ہے، تمہاری فلاں ہے، کسی کا کام ہے پانی برسانا، کسی کا کام ہے روح نکالنا، کسی کا کام کچھ، کسی کا کام کچھ، کسی کا کام کچھ، تو سب کا کام اللہ نے سب کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو کچھ فرشتے یہاں بھی حاضر ہوں گے، یہاں بھی حاضر ہوں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ فلاں جگہ تیرے کچھ نیک بندے نبی کا میلاد منائے ہوئے تھے، نبی کا ذکر سن رہے تھے، اللہ میں فلاں فلاں جگہ گیا تو کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اے میرے معبود حقیقی اللہ کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، لیکن اے میرے اللہ تیرے کچھ نیک بندے، اے اللہ تیرے کچھ نیک بندے پتہ پور کی سرزمین پر بیٹھ کر کے تیرے محبوب کا میلاد منا رہے تھے، اے اللہ میلاد منا رہے تھے، اے میرے فرشتوں، اللہ پوچھے گا اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں ان کی نیت کیسی تھی؟ توجہ سے سننا میرے بھائیو، توجہ سے سننا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ وہ کہیں گے، وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس میں سے کچھ
فرشتے کچھ انسان ایسے تھے اللہ جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سننے آئے تھے، کچھ ایسے تھے لنگر کھانے آئے تھے، کچھ ایسے تھے جو میلاد شریف گھومنے آئے تھے، اے اللہ کچھ ایسے تھے جو بڑی عقیدت کے ساتھ میں، اے اللہ کچھ عقیدت کے ساتھ میں، بڑی محبت کے ساتھ میں، اے اللہ تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے اے میرے مولا کوئی تمنا یہ کر رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہاں اے میرے فرشتے اور بتاؤ، تو فرشتے کہیں گے کوئی یہ تمنا لے کر کے آیا تھا، کوئی گھومنے آیا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، تو رب کہے گا اے میرے فرشتوں تم تباہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں تم تباہ ہو جاؤ، ہم نے پختہ پور کے ذکر کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دی اور سبوں کو جنت کا پروانہ۔ اللہ کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں ہاتھ پیر نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ دل میں تمہارے محبت کتنی ہے، دل میں تمہارے الفت کتنی ہے، تم ایک اللہ والے کے آستانے پر آئے ہو۔ اللہ صاحب مزار کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کا اللہ خاتمہ کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں اللہ پیدا فرما دے۔ آپ سب کو اللہ حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما دے، آمین کہا کرو۔ فرماتا ہے اور آج کا ماحول تو آپ کو معلوم ہے، آج کے جو حالات چل رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں کوئی کچھ بھی کرے صرف قانون تمہارے لیے ہے، کوئی روڈ جام کرے قانون تمہارے لیے ہے، کوئی روڈوں پر ننگا ناچ کرے قانون تمہارے لیے ہے، کوئی کچھ بھی کرے قانون صرف تمہارے لیے ہے، کوئی بڑی بڑی ریلیاں نکالے قانون صرف تمہارے لیے ہے، کوئی کچھ بھی کرے قانون صرف تمہارے لیے ہے۔ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم رسول اللہ کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے، کوئی کسی کے لیے جمع ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کی بھیڑیں اکٹھی پبلکیں جمع ہو جاتی ہیں، تم اپنے نبی پر نبی کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہو۔ ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں زیادہ کھل کے بولنا نہیں جانتا، عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ توجہ سے سنیں، اب کام کی باتیں کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے سن لیا قسم خدا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا خالد رضا نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، آپ حضرات جس وقت کا انتظار تھا حضرت آ چکے ہیں، اپنے ماتھے پر سے دیکھ رہے ہیں استاد العلماء خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید خالد رضا نوری کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے میرے استاد نیچے ہم کرسی پر، لیکن ہم نے حضرت سے اجازت لے لی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ استاد کا ادب بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور استاد کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کھال کی جوتیاں بنوا کر کے اپنے استاد کو پہنا دوں تو یہ بھی ہمارے لیے کم ہے، یہ ہمارے اصلی استاد ہیں، ان کی دین ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے کئی کونوں پر میری تقریریں، کئی بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں۔ حضرت کے ساتھ میں خیر میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا ننگا ناچ ناچے، دنیا کچھ بھی کرے، قانون حکومت کے شکنجے تمہارے سر پہ باندھے جاتے ہیں، تم نہیں جمع ہو سکتے، تمہیں ادھیکار نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں، کہ ہم ملک ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں قسم خدا کی ہمیں اتنی محبت ہے اپنے ملک سے، اتنی محبت ہے اپنے ملک سے، تو میرے آقا نے مدینے کی سرزمین سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ ہندوستان کے اندر مسلمان زندہ ہیں تو مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کی خوشبو، مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے، میرے دیوانے وہاں ہیں، تو ہمیں اپنے ملک سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، کوئی ہماری
محبت مانے نہ مانے، میرا اللہ جانتا ہے کہ مسلمان ملک سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا یہ، کیونکہ ہمیں آج بھی میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اپنے ہندوستان کے لیے ہم اپنی جانیں آج بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کل کوئی معاملہ پڑا میرے ملک کے لیے تو اپنی جان مال ہم جیسے آج لٹا دیں گے، اپنے ملک کے لیے ہم جیسے کل لٹا رکھے تھے ویسے آج لٹا دیں گے اپنے ملک کے لیے۔ کیوں؟ یہ کسی راجہ مہاراجہ کا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کا ملک ہندوستان ہے، یہ ہندوستان حضور غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ سنیں غور سے، ملک سے محبت ہمیں بھی ہے، تمہیں بھی ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے کوئی، کبھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں لوگ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کسی کے لیے گستاخی کر رہا ہے۔ قانون سب کے لیے ہے، لیکن کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور آوارہ لوگ گھومتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ہمارا رشتہ مدینے والے سے کل بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تا قیامت تک رہے گا کہ نہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا کے سارے کام کوئی کچھ بھی کرے، قانون صرف تمہارے لیے ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ملک کے حالات دیکھیں، اپنا چالو چلن سیدھا کریں، اچھا کردار اپنائیں۔ کیوں؟ ہمیں دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے، وہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ والوں نے کام اچھے کیے، کردار اچھے تھے، اس لیے ہمیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں نہ ہمارا کھانا شریعت کے مطابق، نہ ہمارا چلنا شریعت کے مطابق، نہ ہمارا پہننا شریعت کے مطابق، ہمارا کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو نبی کی شریعت کے مطابق ہو، جس سے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ مصطفیٰ ہم سے راضی کیسے ہوں گے؟ جب ہم نماز چھوڑیں گے ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا ہمارے نبی کیا ہم سے راضی ہوں گے؟ جب ہم شراب پئیں گے کیا ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں گے؟ نہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہ بن سکے کیا مصطفیٰ ہم سے راضی ہوں گے؟ ہاں، نہیں، مدینے والے آقا راضی اسی سے ہوں گے جو ان کی شریعت پر پابندی سے چلے گا، جو مضبوطی کے ساتھ میں نماز پنجگانہ ادا کرے گا، اور جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا۔ کیونکہ چھوٹے دنیا چھوٹنے دینا، روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا۔ کیوں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ دیکھو ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ مجھے تقریباً 26 منٹ ہو چکے بولتے ہوئے، بس شور شرابہ نہ کریں، سنیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور آواز سے کہیے، آپ کی آواز گنبد خضرا کی جانب ٹکرائے، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی جانتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہم یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنے ماں باپ کے بھی نہ فرما برداری نہیں کرتے صحیح سے۔ آج کے دور میں نہ جانے کتنی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں۔ بتائیے سچی ہے کہ نہیں بات؟ جو اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرے اور تمنا مدینے جانے کی سوچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب تم چھوٹے تھے، جب تم، میری بات یار غور سے سنو، صرف 5 منٹ اور میں آپ کے سامنے ہوں، میری بات غور سے سن لیں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے ہماری بات اور آپ کو اس بات کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہمارے لیے
لیے جنت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ماں باپ کو جانے کا غم ان سے پوچھو، جن کے باپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ کی شان کیا ہوتی ہے، باپ ہوتا کیا ہے؟ کبھی تم نے ان بیٹوں سے پوچھا جن کے باپ نہیں ہے؟ کبھی تم نے ان کی ماں سے پوچھا جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ان کے دل سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی میری ساری خوشیاں چلی گئی، میری ساری خوشیاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ تو وہ کہتا ہے اے مولانا صاحب میرے ماں باپ نہیں ہیں، اے مولانا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ماں باپ تھے تو میری خوشیاں زندہ تھی، اے مولانا میرے باپ تھے تو ہماری کمر مضبوط تھی، اے مولانا میرا کوئی نہیں ہے، اب تو میرا حامی اور مددگار اللہ ہے، حامی اور مددگار اللہ ہے۔ آج کل کے دور میں ماں باپ کو پریشان کرنے والے بیٹوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے اس ماں کی قبر پر پھول لے کر کے جاتے ہو، وہ ماں قبر سے کہتی ہے اے میرے بیٹے ہمیں ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں تیری ضرورت تھی تب تو نے میرا ساتھ نہ دیا، اے بیٹے یہ پھول لے کر کے آیا ہے، ہمیں ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، جب میں اس دنیا میں زندہ تھی تو اپنی بیوی کے چکر میں تو مجھے دھکے دیتا رہا، میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، میں ادھر ادھر بھیک مانگ کر کے تجھے میرے بچپن میں کیسے پالا ہے، تیری میری میں نے مزدوری کی ہے، اب تو میرے پاس پھول لے کر کے آیا ہے، تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، ہم نے تمہارا بیٹا جیسا بھی ہو، میں اپنے بیٹے کو چاند دے کے پکارتی تھی، اے میرے بیٹے میں آج تیری قبر میں ہوں، اے میرے بیٹے اپنی ماں کے لیے دنیا میں تو کچھ نہ کر سکا، آج اتنا کر لے، ماں کی قبر پہ جا پھول لے کر کے کسی حافظ کو لے کے چلا جا، اس کی قبر میں سورہ یاسین کی تلاوت کروا دے، تیری ماں بھی خوش ہو جائے گی، تیرا اللہ بھی۔ تیری ماں بھی راضی ہو جائے گی، تیرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کو خدا نہ ظلم، ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ تمہاری بیوی نے تم سے محبت جب کی جب تم اس کے کام کے لائق ہو گئے، سنیں میری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ بیوی نے محبت تم سے کب کی؟ جب تم ایک نوجوان ہو گئے، اچھے لگنے لگے، خوبصورت لگنے لگے، جب تمہاری بیوی نے محبت کی، جب تم کچھ کمانے کے لائق بن گئے، جب تم سے محبت کی، تمہارا چہرہ دیکھ کر کے محبت کی، تمہارے ہاتھ اور پیر کو دیکھ کر کے محبت کی۔ اب توجہ سے سننا، اور ماں نے تم سے محبت کب کی؟ جب تم کسی کے لائق نہ تھے، جب ماں نے محبت کی تم سے، تم بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، ماں نے محبت تم سے جب کی تھی، جب تمہیں کھانے کا شعور نہ تھا، تمہیں پیشاب کرنے کا شعور نہ تھا، ماں نے محبت تم سے جب کی تھی، جب تم کسی کے لائق نہیں تھے، نہ چلنے کے لائق، نہ پینے کے لائق، نہ کھانے کے لائق، تم کسی کے لائق نہ تھے، بیوی نے محبت جب کی، جب تم 15,000 20,000 مہینہ کمانے لگے، اس کے ساتھ اور ساتھ لے کر کے لیٹنے لگے، جب محبت کی، ایک ماں کی محبت کی جائے اور اس بیوی کی محبت ایک پلے پر رکھی جائے، قسم خدا کی اتنا بڑا مقام رکھتی ہے ماں کی محبت، جو محبت تم سے ماں کرے گی وہ محبت تمہاری بیویاں تم سے نہیں کریں گی۔ کیوں؟ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا، کتنے درد کے ساتھ میں پالا ہے، ہر جگہ کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہر جگہ تمہارے باپ نے مزدوری کی ہے، جب تک کر کے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، جب تمہارے ماں باپ نے تم سے محبت کی تھی، بیوی نے محبت کب کی؟ تب تم قائم بن گئے، تم ضرورت کے لائق بن گئے۔ تو خدا را ماں باپ کی محبت اصل محبت ہوتی ہے، حالانکہ بیوی سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے، اور بیوی پیروں تلے روکنے کی بھی چیز نہیں ہے۔ بیوی کا بھی مقام اللہ نے بتایا ہے اور ماں باپ کا بھی مقام اللہ نے بتایا ہے۔ بیوی کا مقام کیا ہے؟ اسے دل میں رکھو، بیوی دل میں رکھنے کی چیز ہے، بیوی دل میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن ماں باپ کی محبت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں بسائے رکھو، ماں باپ کی محبت کو ہمیشہ اپنے سر پہ رکھو، کیونکہ تمہاری بیوی دنیا سے چلی گئی، مر گئی، تم مل سکتی ہے، تمہیں بیویاں ہزار مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ چلے گئے کہ دوبارہ ماں باپ ملیں گے، تمہیں ماں باپ نہیں ملیں گے۔
ماں باپ نہیں ملیں گے. اور ایک آخری پیغام آپ کے لیے, آپ سب نماز پڑھیے. نماز, جب آپ نماز پڑھیں گے عزت, عظمت, رزق, شہرت, دولت صرف اللہ کی عبادت سے ملا کرتی ہے. اللہ کی عبادت سے ملا کرتی ہے. خدا را نماز پڑھیں اور اپنے گھر کے ماحول اچھے کریں, اپنے گھر کے ماحول اچھے کریں, نماز پڑھیں. آپ کے قریب میں مسجد ہے, مسجد کو آباد کیا کرو. اللہ کے نبی سید عالم حدیث پاک میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد کو ویران کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو ویران کر دیتا ہے. تو ہمیں خدا کا گھر بھی آباد کرنا ہے اور اپنا گھر بھی آباد کرنا ہے. ویران ہونے سے اپنا گھر بھی بچانا ہے, ویران ہونے سے ہمیں مسجد بھی بچانی ہے. مسجد خدا کا گھر ہے. تم کیا چاہتے ہو, اللہ چاہے گا تب ایک سیکنڈ بھی نہ لگے گا, پوری کائنات سجدے میں پڑی ہوگی. جب اللہ چاہے گا, خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے, نماز پڑھیے, نماز قائم کریے. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کچھ نہ کر سکتے مصطفیٰ کے لیے, ہم نماز پڑھ کے اپنے نبی کو خوش کر سکتے ہیں. ہم نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں. خدا را ماں باپ کی عزت کریے, اپنے گھر کا ماحول اچھا کریے. اپنا جو کردار ہے, جو تمہارا کردار تھا, اس کردار کو زندہ رکھیے. اور جو قوم اپنے کردار کو بھول جاتی ہے اسی طریقے سے تباہی پڑھاتی ہے. جس طریقے سے فلسطین کے حالات دیکھے تم نے, کس طریقے سے فلسطین میں کیا ہوا تھا, ابھی بریلی کا جو بریلی کے حالات ہوئے ہیں, تم نے اپنے آج سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہم سب موبائل کے ذریعے دنیا کی خبریں سنا کرتے ہیں. جب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلتی ہیں مسلمانوں, وقت بہت ان قریب ہے, وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہماری بربادی کے لمحے جو قریب آ رہے ہیں. بربادی سے بچیے, نماز پڑھیے, جب بھی بربادی سے بچو گے اپنے نبی سے محبت کریے, تبھی آپ بربادی سے بچو گے. اپنے گھر کی عورتوں کو بیٹیوں کے ماحول اچھے کریے, ان کو پردے کے لیے کہیے. آپ کس طریقے سے رہیں گی, جس طریقے سے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے پوری کائنات میں پردہ کر کے دکھا دیا. انہی کی شہزادی سیدہ زینب نے کربلا میں وہ پردہ کیا. آج یہ پردے کو جو شعور ملا ہے, پردے کو جو طریقہ ملا ہے, پردہ کرنے کا جو حکم ملا ہے, وہ مصطفیٰ کی بیٹی نے ملا ہے. مصطفیٰ کی بیٹی نے پردے کا حکم دیا ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول جبھی اچھا کر سکتے ہیں جب آپ ہر وقت اپنے گھر کا ماحول دیکھیں گے, حالات سمجھیں گے, اور اپنے بچے اور بچیوں پر نظر رکھیے. حالات بہت زیادہ خراب ہیں, آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں. اپنے گھر میں ادھر دیکھیں, بس میری ایک منٹ کی بات سنیں, ختم, صرف ایک منٹ, مجھے 35 منٹ ہو گئے, بس ایک منٹ کی بات سنیں اور انشاءاللہ کام آئے گی آپ کے بعد. پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی, ہماری بیٹی کسی غیر کے ہاتھ چلی گئی. وجہ کیا ہے, ہم نے اپنی بیٹی کو چھوٹ دی ہے. ہم نے پوچھا ہی نہیں اسکول جا رہی ہے کہ کالج جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. ہم نے اپنے میرے گھر سے تیار ہو کر میری بیٹی جاتی ہے, ہمیں مطلب نہیں کسی چیز سے. بیٹی کہاں جا رہی, پڑھ رہی ہے کہ پڑھا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, وہ پھر مطلب نہیں. خدا را بچہ تمہارا اسکول جائے, بیٹی تمہاری اسکول جائے, آپ کبھی نہ کبھی مہینے دو مہینے میں اس کا پیچھا کریے. اسکول جاتی ہے کہ نہیں جاتی, اس کے ٹیچر سے ملیے, اس کے کلاس میں جائیے. بیٹی پڑھتی کیا ہے, آپ نے پڑھایا کیا ہے. آپ جب اس کے قریب تک پہنچیں گے تب اس کے قدم نہیں بہکیں گے. کیوں, جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے, چھوڑنے جائیں گے. آج کیا ہوتا ہے, آج سب کا یہ کہنا ہے میری بیٹی بھاگ گئی, فلاں کے ساتھ میں اس کی بیٹی بھاگی, اس کی بیٹی. بھاگنے میں ہاتھ سب سے بڑا آپ کا ہے. تم نے اپنے گھر کا ماحول نہ سدھارا, کیونکہ کل خدا کی بارگاہ میں وہ تو جواب دے گی, لیکن خدا کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں تم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ذرے کی خبر رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ذرے کو دیکھ رہا ہے. تم نے کیا 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 نہ کیا, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. خدا اپنے بیٹیوں پر بچوں پر نظر رکھیں اور دینی
माहौल अपने घरों में पैदा करें और नमाज की पाबंदी करें। यही सब काम है, बाइस बरकत है, हमारे लिए बाइस निजात का जरिया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक मेरे बोलने में कोई भी खामी गलती पेश आई हो, आप सबको और साहिब मज़ार को गवाह बनाकर के मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा